تو مانگنا عافیت ہے، فرمائیے مانگنی عافیت ہے۔ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ہمیں مربع بنائے، پھر مربی بنائے۔ میرے ساتھ فرمائیے ماحول اثر ڈالتا ہے، ماحول اثر ڈالتا ہے۔ آپ نے دیکھا گاجر ہے، میٹھا ماحول دیا، شیرے میں رکھا، مربع بن گیا، اور اس میں مسالہ ڈالا۔ اس کو بھی عرض کرتا چلوں، یہ میم صاد الف لام ہا اور ہا مصالحہ، باب مفعلہ سے مصدر نہیں ہے، یہ میم سین الف لام الف مسالہ۔ ہاں وہ آپ پلاؤ میں ڈالیں تو میم سین الف لام الف مسالہ، ہاں آپ قہوے میں ڈالیں تو وہ گرم مسالہ، ہاں آپ تعمیر کے لیے سیمنٹ ریت بجری کو ملائیں تب بھی صاد کے ساتھ غلط ہے۔ یہ میم سین الف لام الف مسالہ، اور سب کو پتہ ہے، یہ پتہ ہے کہ جو عنوان ہے پتہ، یہ بھی پے اور تا اور الف کے ساتھ، ہا کے ساتھ نہیں، اور درخت کا جو پتا ہے وہ بھی الف کے ساتھ، تا کی تشدید کی، اور یہ جو ہمارا پتا ہے یہ بھی الف کے ساتھ، ہا کے ساتھ نہیں ہے، وہ غلط لکھا جاتا ہے۔ پتا بھی، پتا بھی اور پتا بھی الف کے ساتھ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا مسالہ ڈالیں تو اچار بن جاتا ہے۔ کیا ہوا؟ ماحول نے اثر کیا، فرمائیے۔ اور آلو ہے سخت، انڈا ہے نرم، دونوں کو ابلتے پانی میں ڈالیں، دونوں ماحول کا اثر قبول کریں گے۔ سخت آلو نرم ہو جائے گا، نرم انڈا سخت ہو جائے گا۔ میرے ساتھ آپ خلاصہ فرمائیے کہ ماحول اثر ڈالتا ہے۔ تو اب اچھا ماحول دینا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ گھر کا ماحول اچھا ہو، 3 احتیاطی تدابیر۔ درسگاہ کا ماحول اچھا ہو، 2 احتیاطی تدابیر۔ محلے کا ماحول اچھا ہو، 2 احتیاطی تدابیر۔ کل بھی تشریف فرما رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ تو یہ 7 احتیاطی تدابیر، کل کتنی ہو گئی؟ 7 احتیاطی۔ گھر کا ماحول اچھا ہو، گھر میں تعلیم کا اہتمام، گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم ہے، پھر بہشتی زیور کا 7واں حصہ ہے، پھر اسلام کیا ہے، پھر تحفہ خواتین علی ھذا القیاس۔ دوسرا یہ ہے بچوں کو موبائل سے دور رکھیں، موبائل کو بچوں سے دور رکھیں۔ یہ اچھا ماحول بننے کے لیے ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز جان کو نقصان دیتی بچوں کی پہنچ سے دور رکھتے ہیں، اس کو سب سمجھتے ہیں، جان کو نقصان دینے والی چیز بچوں کے قریب نہیں آنی۔ فرمائیے ٹائیفون ہے، تیزاب ہے، اور سنکھیا ہے، اور زہر ہے، چوہے مار گولیاں ہیں، سب جواب میں یہی کہیں گے بچوں کی پہنچ سے دور ہے۔ جو جان کو نقصان دے بچوں کی پہنچ سے دور، جو ایمان کو اخلاق کو نقصان دے وہ بچوں کی پہنچ سے بہت دور۔ یہ موبائل سبب رذائل ہے، بچہ بھی نہیں بچہ، بچی بھی نہیں بچہ۔ ایمان کو نقصان دینے کی چیز بچوں کی پہنچ سے بہت دور رکھیں۔ تیسری چیز بچوں کی رات سونے کے وقت کا خیال رکھیں، عشاء کے بعد جلدی سلا دیں۔ ان کے حمام غسل خانے پر نظر رکھیں، وہاں زیادہ وقت صرف نہ کریں۔ درسگاہ جہاں پڑھنے کے لیے جا رہے 2 احتیاطی تدابیر تاکہ ماحول اچھا ہو۔ ایک تو مخلوط سلسلہ نہ ہو، بچے بچیاں اکٹھے نہ پڑھ رہے ہوں، اور دوسرا نصاب دیکھنا ہے۔ وہ نصاب ہے چونکہ نصاب بیج ہے، وہ نصاب ہے یا اللہ کا عذاب ہے جو پڑھایا جا رہا ہے۔ اور محلے کی بھی 2 احتیاطی تدبیر۔ ایک تو ہمارا گھر مسجد مدرسہ کے قریب ہو، ہماری ترجیح یہ ہو اچھا ماحول بنانے کے لیے، اور دوسرا ہمارا بیٹا نیک گھرانے کے نیک بچے کے ساتھ اس کا تعلق ہو، ہماری بیٹی نیک گھرانے کی نیک بیٹی کے ساتھ۔ میں نے 2 مرتبہ نیک کہا کیونکہ گھرانہ نیک ہوتا ہے، بعض وقت کو ایک بچہ بیچ میں نیک نہیں ہوتا، تو گھرانہ بھی نیک ہو، وہ بچہ بھی نیک ہو۔ پھر ہمارے بیٹے کا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، بچی بھی نیک گھرانے کی ہو
اور خود بھی نیک ہو، ہماری بیٹی کا اس کے ساتھ اتنا بیٹھنا ہو۔ حق تعالی شان ہو قبول فرمائے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام کا ذکر ہوا تو ایک نسخہ ہم پیش نظر رکھتے ہیں جو نماز کے اوقات کی رعایت کرے۔ فرمائیے، ایک تو یہ ہے کہ یہ طلوع شمس کب ہے، طلوع فجر کب ہے، زوال کب ہے، ظہر کا وقت کب داخل ہوتا ہے، عصر کا وقت کب داخل ہوتا ہے، غروب آفتاب کب ہے، اور نماز عشاء کا وقت کب داخل ہوتا ہے۔ ایک تو یہ فرض نمازوں کا وقت اور طلوع اور غروب کا وقت اور زوال کا وقت، اس کو معلوم کرنا۔ ایک یہ نمازوں کے اوقات، ان کی رعایت جو کرتا ہے روزانہ، طلوع فجر کا اسے پتہ، طلوع شمس کا پتہ، نماز کا بھی اہتمام، فرائض کا، واجبات و سنن کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، ان اوقات کی بھی خبر رکھتا ہے روزانہ۔ اس نے ایسی ترتیب اپنی بنائی، اسے روزانہ معلوم ہے آج غروب آفتاب کس وقت ہے، آج طلوع فجر کب ہے۔ بات واضح ہو گئی۔ جو اس طرح نمازوں کے اوقات پہ نظر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اولاد میں اس طرح برکتیں عطا فرماتے جیسے حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام کی اولاد میں رب نے برکتیں عطا فرمائی۔ اور نماز کی حفاظت کی بات بھی ہوئی ہے، قرآن کریم میں بھی حق تعالی شانہ نے حافظوا علی الصلوات فرمایا۔ یہ باب مفعلہ سے ہے جس کی ایک خاصیت مشارکت ہے، معنی یہ ایک دوسرے کے ساتھ جیسا معاملہ کرے گا دوسرا اس کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا۔ فرمائیے جانبین سے ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ جیسا سلوک دوسرا اس کے ساتھ ویسا سلوک۔ دیکھیے مصافحہ یہ بھی جانبین سے ہوتا، معانقہ جانبین سے، مکالمہ جانبین سے، مناظرہ جانبین سے، مقاتلہ جانبین سے۔ اب آپ ارشاد فرمائیے حافظوں میں پیغام ہے، تم نماز کے ساتھ جو معاملہ کرو گے تمہارے ساتھ وہی معاملہ ہوگا۔ حافظوا علی الصلوات، تم نماز کی حفاظت کرو، نماز تمہاری حفاظت کرے گی۔ تم نماز کا خیال رکھو، نماز تمہارا خیال رکھے گی۔ دوسرا معنی یہ ہے تم نماز کی حفاظت کرو، نماز رب تعالی شانہ کا حکم ہے، حق تعالی شانہ خود تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم نماز کا خیال رکھو، حق تعالی شانہ خود تمہارا خیال رکھیں گے۔ جو معاملہ نماز کے ساتھ کرو گے تمہارے ساتھ ہوگا۔ اگر تم نے نماز کی پرواہ نہ کی تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اگر تم نے نماز کو ضائع کیا تمہیں ضائع ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اگر تم نے نماز کو نظر انداز کیا، نماز کی کوئی اہمیت نہ ہوئی، تمہیں بھی نظر انداز کر دیا جائے گا، تمہاری بھی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ پھر ارشاد فرمائیے نماز 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 کے ساتھ جو معاملہ ہم کریں گے ہمارے ساتھ وہی ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں حق تعالی شانہ ہماری حفاظت فرمائے، نسل کی حفاظت فرمائے، تو ظاہر ہے پھر ہمیں نماز کی حفاظت، اس کے اوقات کی حفاظت، نماز کی ہر ترتیب کی حفاظت اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ اب عزم و ارادہ کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے۔ عزم و ارادہ، یا اللہ جل شانہ ہم سب کو، ہماری اولاد کو، نسل کی نسل سب کو، ساری امت مسلمہ کو دونوں جہانوں میں اپنا قرب عطا فرما، دونوں جہانوں کی بھلائیاں نصیب فرما، دونوں جہانوں کی برائیوں سے حفاظت فرما، دونوں جہانوں کی عزتیں عطا فرما، دونوں جہانوں کی ذلتوں سے محفوظ فرما۔